السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. مائکروسافٹ ایکسیس ایک DBMS سافٹ ویئر ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں. ڈیٹا بیس ڈیٹا کو آرگنائزڈ وے میں سٹور کرنے کا نام ہے. ڈیٹا بیس میں جو ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اس کے لیے ہم مختلف آبجیکٹس بناتے ہیں جس کے اندر ٹیبل ایک آبجیکٹ ہے. ٹیبل آبجیکٹ میں ڈیٹا کس طرح کا سٹور ہوگا، اس کی نیچر کیا ہوگی، اس کی ٹائپ کیا ہوگی. مائکروسافٹ ایکسیس 2016 میں جو ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ٹیبل بنانے کے مختلف طریقے سیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر رائٹ کارنر میں آپ کو اس کا لنک ملے گا، اس پہ کلک کر کے، یا اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس کا لنک ملے گا، وہاں پہ کلک کر کے آپ ٹیبل بنانے کے مختلف طریقے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر. ڈیٹا ٹائپس ان مائکروسافٹ ایکسیس. مائکروسافٹ ایکسیس میں ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں؟ میں نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ مائکروسافٹ ایکسیس ایک DBMS ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر ہے جس میں ہم ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں، اور ہمارا ڈیٹا بیس مختلف آبجیکٹس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ٹیبل آبجیکٹ سب سے فنڈامنٹل آبجیکٹ ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں. تو ٹیبل آبجیکٹ کے اندر جب ہم ڈیٹا سٹور کریں گے تو اس میں ہمیں فیلڈز نیم، ڈیٹا ٹائپ اور ڈسکرپشن، ان تین کالمز کے بارے میں جو ہے وہاں پر ڈیٹا ٹائپ کرنا ہوتا ہے، فیلڈز کے نیم لکھنے ہوتے ہیں. تو اب جو ڈیٹا ہوگا اس کی ٹائپ کیا ہوگی، یا جو ہم فیلڈ بنائیں گے اس فیلڈ کی ڈیٹا ٹائپ ہم کیا رکھیں گے، اس بارے میں ہم نے سیکھنا ہے. A field data type determines what kind of data it can store. ڈیٹا ٹائپ کی فیلڈ کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس میں کس طرح کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، اس کی نوعیت یا نیچر کیا ہوتی ہے. مائکروسافٹ ایکسیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپ کو سپورٹ کرتی ہے ود اے اسپیسیفک پرپس. وہ اسپیسیفک پرپس کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، ڈیٹا ٹائپ ڈیٹرمنس دا کائنڈ آف ویلیو دیٹ یوزر کین اسٹور ان اینی گیون فیلڈ. یہی بات جو میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی فیلڈ ڈیٹا ٹائپ میں، کہ ڈیٹا ٹائپ اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس فیلڈ میں کس نوعیت کا ڈیٹا سٹور ہوگا، اور ہر فیلڈ جو ہے وہ ایک سنگل ڈیٹا ٹائپ کے لیے ڈیٹا کو سٹور کرے گا. ایچ فیلڈ کین سٹور ڈیٹا کنسسٹنگ آف اونلی اے سنگل ڈیٹا ٹائپ. ہر فیلڈ میں جو ڈیٹا ٹائپ ہوگی وہ سنگل ہوگی. آپ کسی فیلڈ میں دو مختلف ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکیں گے. تو مائکروسافٹ ایکسیس آپ کو جو ہے وہ مختلف ڈیٹا ٹائپس دیتا ہے. وہ ڈیٹا ٹائپس دو اسپیسیفک جو ہے وہ پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اب مائکروسافٹ ایکسیس میں ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس کامن ڈیٹا ٹائپس ہیں، کچھ ہمارے پاس کامن ڈیٹا ٹائپس ہیں جو کہ ہر مائکروسافٹ کے ورژن میں، مائکروسافٹ ایکسیس کے ورژن میں اویلیبل ہوتے ہیں. ہیئر آر سم آف دا کامن ڈیٹا ٹائپس ان ٹپیکل مائکروسافٹ ایکسیس ڈیٹا بیس. ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شارٹ ٹیکسٹ، لانگ ٹیکسٹ، نمبر، ڈیٹ اینڈ ٹائم، کرنسی، آٹو نمبر اور یس نو. ٹائپس آف ڈیٹا، ان کی وضاحت کی گئی ہے کہ شارٹ ٹیکسٹ کے اندر کس طرح کا ڈیٹا ہوگا، لانگ ٹیکسٹ کے اندر کس طرح کا ڈیٹا ہوگا، اور ان کا میموری سائز یا ان کے فیلڈ سائز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور جو پریویس ورژن ہے آفس 2007 سے پیچھے کے جتنے ورژنز ہیں، آفس 2003 ہے یا آفس 2000 ہے، ان کے اندر جو شارٹ ٹیکسٹ ڈیٹا ٹائپ تھی اس کو صرف ٹیکسٹ ڈیٹا ٹائپ کہا جاتا تھا، اور جو لانگ ٹیکسٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو میمو ڈیٹا ٹائپ کہا جاتا تھا. تو ہمارے پاس کیونکہ آفس 2007 اور اس سے آنورڈ جو ورژنز نیو والے ہیں ان کے اندر جو ڈیٹا ٹائپس ہیں ان کے نام جو ہے وہ ٹیکسٹ کی بجائے اس کو شارٹ ٹیکسٹ اور میمو کو لانگ ٹیکسٹ کر دیا گیا ہے. تو دیکھیے شارٹ ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسٹ اور کمبینیشن آف ٹیکسٹ. شارٹ ٹیکسٹ میں آپ یا تو ٹیکسٹ کو سٹور کر سکتے ہیں یا کمبینیشن آف ٹیکسٹ، مطلب اس میں نمبرز انکلوڈنگ نمبرز دیٹ ڈو ناٹ ریکوائر کیلکولیشن، جہاں کیلکولیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ والے نمبرز بھی ہم ٹیکسٹ کے ساتھ ملا کر لکھ سکتے ہیں، جسٹ لائک فون نمبر. اور اس کا جو میکسیمم سائز ہے وہ 255 کیریکٹرز ہوتا ہے. بائی ڈیفالٹ اس کا سائز 50 کیریکٹرز ہوتا ہے. اب پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی فیلڈ نیم رکھیں گے اور اس کے آگے اس کی ڈیٹا ٹائپ شارٹ ٹیکسٹ رکھیں گے تو ہم فیلڈ پراپرٹیز میں سے جا کر سائز اس کا جو ہے وہ خود سے سیٹ کر سکتے ہیں. وہ
میکسیمم 255 کریکٹرز ہو سکتا ہے. اس کے بعد لانگ ٹیکسٹ ڈیٹا ٹائپ. اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ ڈیٹا 255 کریکٹر سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ لینتھی ٹیکسٹ اور کمبینیشن آف ٹیکسٹ اینڈ نمبرز کے لیے ہم لانگ ٹیکسٹ ڈیٹا ٹائپ لیتے ہیں اور اس میں اپ ٹو 63999 کریکٹرز تک سٹور کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر ڈیٹا ٹائپ. نمبر ڈیٹا ٹائپ جو ہے یہ نومیرک ڈیٹا ہوگا جس کے اوپر آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشن بھی پرفارم کر سکیں گے. میتھمیٹیکل کیلکولیشن پرفارم ہو سکتی ہیں نمبر ڈیٹا ٹائپ پر. جبکہ شارٹ ٹیکسٹ کے اندر اگر ہم نمبرز کو لکھ رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی کیلکولیشن پرفارم نہیں کریں گے. لیکن نمبر ڈیٹا ٹائپ میں جب ہم نمبر لکھیں گے تو اس کے اوپر میتھمیٹیکل کیلکولیشن بھی پرفارم کر سکتے ہیں. ان کی سب ڈیٹا ٹائپ میں بائٹ ہے, انٹیجر ہے, لانگ انٹیجر ہے, سنگل ہے, ڈبل ہے, ڈیسیمل ہے اینڈ ریپلیکیشن آئی ڈی ہے. اچھا, یہ جو نمبر ڈیٹا ٹائپ ہے بائٹ 1 بائٹ میموری لیتی ہے, انٹیجر 2 بائٹ لیتی ہے, لانگ انٹیجر ہے, سنگل ہے, ڈبل ہے, ڈیسیمل ہے, یہ 8 بائٹ 16 بائٹ if set to the replication ID. اگر ہم replication ID ڈیٹا ٹائپ سیٹ کریں گے تو وہ 16 بائٹ میموری جو ہے وہ لے گی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کا نام ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے. ہمیں ڈیٹا بیس کے اندر جب ڈیٹا سٹور کرنا ہوتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر ہم ڈیٹ ویلیو یا ٹائم ویلیو سٹور کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیٹ اور ٹائم ویلیوز کو سٹور کرنے کے لیے ہم ڈیٹ اینڈ ٹائم ڈیٹا ٹائپ لیتے ہیں فار دا ایئرز 100 through 9999. یہاں تک کی رینج میں آپ اس میں ڈیٹا یا ڈیٹ اینڈ ٹائم کا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں اور یہ 8 بائٹ میموری اسپیس لیتی ہے. اس کے بعد ہے کرنسی ڈیٹا ٹائپ. کرنسی ویلیوز اینڈ نیومیرک ڈیٹا یوز ان میتھمیٹیکل کیلکولیشن. کرنسی ویلیوز یا جو نیومیرک ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں استعمال کر لیتے ہیں. انوالونگ ڈیٹا ود 1 to 4 ڈیسیمل پلیسز, جہاں ہمارے پاس ڈیٹا اشاریہ کے بعد 1 ڈیجٹ تک یا 4 ڈیسیمل ڈیجٹ تک ہو سکتا ہے اور یہ بھی میموری کے اندر 8 بائٹ سپیس لیتی ہے. آٹو نمبر ڈیٹا ٹائپ یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے. یہ سیکوینشل بھی ہو سکتا ہے اور رینڈم بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ یونیک نمبر سیکوینشل ہوگا تو 1 کے انکریمنٹ سے آگے بڑھے گا اور اگر یہ رینڈم ہوگا تو پھر اس کے اندر آٹومیٹکلی یہ ویلیوز چینج ہو جائیں گی. ہم اس کو سیکوینس وے میں جو ہے وہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, یہ جب بھی ہم نیا ریکارڈ ٹیبل کے اندر داخل کریں گے تو ہمارے جو آٹو نمبر ڈیٹا ٹائپ کا فیلڈ ہوگا اس کی ویلیو اگر وہ سیکوینشل ہے تو آٹومیٹکلی 1 کے انکریمنٹ سے آگے بڑھ جائے گی, اور اگر ہم نے آٹو نمبر کی جو فیلڈ کی پراپرٹی میں جا کر اس کو رینڈم سیٹ کیا ہوا ہے تو وہ مائکروسافٹ ایکسیس خود بخود اس کو ایک نیا رینڈم نمبر جو ہے وہ یونیک نمبر اسائن کر دے گا. 4 بائٹس 16 بائٹس اف سیٹ ٹو ریپلیکیشن آئی ڈی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یس نو ڈیٹا ٹائپ. یس اینڈ نو ویلیوز اینڈ فیلڈز دیٹ کنٹین اونلی 1 of 2 ویلیوز. جسٹ لائک جیسے یس نو ہوتا ہے, ٹرو فالس ہوتا ہے یا آن آف ہوتا ہے, اس طرح کی ویلیوز کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے اسے ہم یس اینڈ نو ڈیٹا ٹائپ کا نام دیتے ہیں اور یہ 1 بٹ میموری جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس وہ کامن ڈیٹا ٹائپس ہیں جو آپ کو ٹپیکل مائکروسافٹ ایکسیس ڈیٹا بیس کے ورژنز میں مل جائیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس کچھ اسپیشلائزڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کچھ اسپیشلائزڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں. یو کین چوز فرام ان مائکروسافٹ ایکسیس, جسے ہم مائکروسافٹ ایکسیس میں سے چوز کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں ٹیبل بناتے ہوئے. اس میں ہے اٹیچمنٹ. فائلس سچ ایز ڈیجیٹل فوٹوز, ملٹیپل فائلس کین بی اٹیچڈ پر ریکارڈ. ہر ریکارڈ کے ساتھ یا ایک ریکارڈ کے ساتھ ہم ملٹیپل فائلز اٹیچ کر سکتے ہیں. یہ فائلز بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیجیٹل فوٹوز بھی ہو سکتے ہیں. دس ڈیٹا ٹائپ از ناٹ اویلیبل ان ارلیئر ورژن آف مائکروسافٹ ایکسیس. پرانے ورژنز میں 2003 یا 2000 میں یہ نہیں ہے. جو لیٹسٹ ورژن ہے ان کے اندر یہ والی ڈیٹا ٹائپ موجود ہے اور یہ 2 GB جو ہے وہ میموری سائز کنزیوم کرتی ہے. OLE آبجیکٹ. OLE آبجیکٹ کین اسٹور پکچرس, آڈیو, ویڈیو اور ادر بائنری لارج آبجیکٹس. آبجیکٹ لنکنگ اینڈ امبیڈنگ کا یہ مخفف ہے OLE, آبجیکٹ لنکنگ اینڈ امبیڈنگ. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم پکچرز, آڈیو, ویڈیو اور جو ادر بائنری لارج آبجیکٹس ہیں ان کو سٹور کر سکتے ہیں اور یہ بھی میموری کے اندر 2 GB تک جو سائز کنزیوم کرتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہائپر لنک ڈیٹا ٹائپ. ٹیکسٹ اور کمبینیشن آف ٹیکسٹ اینڈ نمبر اسٹورڈ ایز اے ٹیکسٹ اینڈ یوزڈ ایز اے ہائپر لنک ایڈریس.
ہائپر لنک ایڈریس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو اس سے کوئی نیا پیج یا کوئی نئی فائل جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. اب ہائپر لنک ایڈریس کے اندر سمپل ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے یا کمبینیشن آف ٹیکسٹ اینڈ نمبرز بھی ہو سکتے ہیں, مطلب ٹیکسٹ اور نمبرز دونوں ملا کر بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں. اپ ٹو 8192 ایچ پارٹ آف ہائپر لنک ڈیٹا ٹائپ کین کنٹین اپ ٹو 2048 کیریکٹرس, یعنی 2048 کیریکٹرز تک کا ڈیٹا جو ہے وہ سٹور ہو سکتا ہے, کیریکٹرز ہائپر لنک کے اندر آ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے لک اپ وزرڈ. لک اپ وزرڈ entry in the data type column in the design view is not actually a data type. یہ ایکچولی ایک ڈیٹا ٹائپ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پاس سیٹ آف ویلیوز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. when you choose this entry a wizard start, جیسے ہم look up wizard آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں یا چوز کرتے ہیں تو ایک wizard اوپن ہو جاتا ہے. You define either a simple or complex lookup field, جس میں ہم سادہ یا بہت ہی پیچیدہ قسم کے lookup fields بنا سکتے ہیں. Simple lookup fields uses the contents of another table or a value list to validate the contents of the single value per row. Simple lookup field کیا کرتا ہے, کسی اور ٹیبل سے ویلیو کو لیتا ہے یا اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے پر رو استعمال ہوتا ہے. اور جو کمپلیکس لک اپ فیلڈ ہے allow you to store multiple values of the same data type in each row, ہر رو کے لیے ملٹیپل ویلیوز. اور سمپل کے اندر پر رو کے لیے سنگل ویلیو کو جو ہے وہ ہم سٹور کر سکتے ہیں اس کے اندر سمپل میں, اور کمپلیکس میں ہم پر رو کے لیے جو ہے وہ ایچ رو کے لیے ملٹیپل ویلیوز کو جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں ڈپینڈنٹ آن دا ڈیٹا ٹائپ آف دا لک اپ فیلڈ, جو بھی لک اپ فیلڈ کی ڈیٹا ٹائپ ہوگی. کیلکولیٹڈ, یو کین کریٹ این ایکسپریشن, ہم ایک ایکسپریشن بنا سکتے ہیں دیٹ یوزز ڈیٹا فرام ون اور مور فیلڈ, جو ایک سے زیادہ فیلڈ سے ڈیٹا کو لیتا ہے اور اس سے آپ کو کیلکولیشن کر کے اس ایکسپریشن کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ دے دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ اسپیشلائزڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں جس میں اٹیچمنٹ, او ایل ای آبجیکٹ, ہائپر لنک, لک اپ وزرڈ اور کیلکولیٹڈ ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی مائکروسافٹ ایکسیس کی مختلف ڈیٹا ٹائپس. ڈیٹا ٹائپس جب ہم ٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں تو تب ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹیبل بناتے وقت جب ٹیبل کو ڈیزائن ویو میں ہم اوپن کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو وہاں پہ فیلڈ نیم, اس کے بعد اس کے ڈیٹا ٹائپ اور ڈسکرپشن بتاتے ہیں, اور نیچے جو ہے وہ فیلڈ پراپرٹیز ہوتی ہیں. جیسے ہم کسی فیلڈ کی ڈیٹا ٹائپ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہمیں شو ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھے کمنٹ میں کویسچن کر سکتے ہیں. میرے اس چینل کو آپ لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے. اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ ٹیبل بنانے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اینڈ اسکرین پہ آپ کو ٹیبل بنانے کی جو ہے وہ ویڈیو کا لنک ملے گا, اس پہ کلک کر کے ٹیبل بنانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.